ناول انجانہ عشق، رائٹر فاری، قسط نمبر 1۔ یہ منظر ایک عالیشان کمرے میں بیٹھی لڑکی کا ہے جس کے کمر سے نیچے آتے کالے گھنے بال، سرخ سفید رنگت، تیکھے نقوش، دبلی پتلی جسامت کی وہ حامل بہت خوبصورت تھی۔ وہ اس وقت لیپ ٹاپ اپنی گود میں رکھے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے لیپ ٹاپ پر تیزی تیزی سے انگلیاں چلا رہی تھی۔ تبھی اس کے کانوں میں آواز گونجی، مرحا بیٹا۔ اس آواز پر اس نے اپنا سر تھوڑا سا اوپر کر کے جواب دیا، جی ماما۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ لیپ ٹاپ پر اپنی تیزی تیزی سے انگلیاں چلانے لگی۔ آ کے کھانا کھا لو، آتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھ کے اپنا دوپٹہ اٹھا کر گلے میں گھما کر لے کر وہ نیچے کھانا کھانے آئی۔ وہ نیچے آئی تو کھانے کی میز پر اس کے والد حسین افندی اور والدہ ستارہ افندی اپنی اپنی نشست پر بیٹھے تھے۔ وہ بھی اپنی مقرر کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ ماما بابا، میں آپ لوگوں سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ وہ لوگ ابھی کھانا کھا ہی رہے تھے جب مرحا نے کچھ کہنے کی اجازت مانگی۔ بولو بیٹا، کیا بات کرنی ہے؟ حسین افندی صاحب نے پیار سے اسے بات کرنے کی اجازت دی۔ ماما بابا، میں جاب کرنا چاہتی ہوں اور مجھے یقین ہے آپ لوگ منع نہیں کریں گے۔ وہ اجازت ملنے کے بعد ایک ہی سانس میں بولی، بیٹا آپ کو کیا ضرورت ہے جاب کرنے کی؟ کیا کسی چیز کی کوئی کمی ہے آپ کو؟ آپ ہماری ایک ہی تو بیٹی ہیں، اور ویسے بھی یہ سب قبر میں لے کر جانی ہے۔ اس کی جاب کرنے کی فرمائش پر حسین صاحب بولے، ہاں بیٹا آپ کو کیا ضرورت ہے جاب کرنے کی؟ حسین صاحب کا ساتھ دیتے ہوئے ستارہ بیگم بولی، میں جانتی ہوں مگر میں نے فیشن ڈیزائنر بننا ہے، آپ لوگ پلیز مجھے اجازت دے دیں۔ وہ منت بڑے انداز میں بولی۔ حسین صاحب اور ستارہ بیگم نے مرحا کے بچپن سے لے کر اب تک ہر خواہش پوری کی تھی، تو وہ اس کی یہ خواہش کیسے نہ پوری کرتے۔ انہوں نے مرحا کو جاب کرنے کی اجازت دے دی تو مرحا خوش ہو کر ستارہ بیگم کے گلے لگ گئی۔ مرحا کھانا ختم کر کے کمرے میں آ کر اس کمپنی کو اپنے کاغذات ای میل کرنے لگی جس کے بارے میں وہ کچھ دیر پہلے ریسرچ کر رہی تھی۔ وہ ایک مشہور فیشن ڈیزائننگ کمپنی تھی۔ حسین افندی صاحب کی شادی ان کی خالہ زاد ستارہ بیگم سے ہوئی تھی۔ شادی کے 8 سال بعد منتوں مرادوں سے ایک پری پیدا ہوئی جس کی نیلی جیلی جسے آنکھیں سرخ سفید رنگت تھیں۔ وہ بہت پیاری تھی جس کا نام انہوں نے مرحا حسین افندی رکھا۔ مرحا ہی ان دونوں کی کل کائنات ہے جس کی ہر خواہش یہ دونوں پوری کرنا فرض سمجھتے ہیں۔ دوسری جانب ایک نوجوان لڑکا کالی رنگ کی شرٹ کے ساتھ ہی کالا ہی رنگ کا ٹراؤزر پہنے دنیا سے راز و نیاز اوندے منہ سویا ہوا تھا۔ تبھی اس کی میٹھی میٹھی نیند میں کسی نے خلل ڈال دیا۔ سر، یہ آواز شاہ ہاؤس کے کسی ملازم کی تھی جو اسے ہلا کر اٹھا رہا تھا۔ اس کی آواز پر اس نے آنکھیں کھولی اور سیدھا ہو کر لیٹ گیا اور اپنی نیند اور غصے سے بھری ہری آنکھوں سے اسے گھورا۔ سر کے بچے، کیا ہے؟ تمہیں اتنی صبح صبح اٹھا دیا مجھے، وہ اسے گھورتے ہوئے بولا تو ملازم گڑبڑا گیا۔ نہیں سر، وہ کیا وہ آگے بھی تو بولو۔ سارم شاہ اس کی بوبو سے تنگ آ کر بولا، سر وہ بڑے صاحب نے کہا ہے آپ کو ناشتے کے لیے اٹھا دوں۔ ملازم جلدی جلدی اپنی صفائیاں پیش کرنے لگا۔ اسے پتا تھا اگر سارم شاہ کو غصہ آ گیا تو اس کی خیر نہیں۔ اٹھا لیا، اب جاؤ جہاں سے۔ تو ملازم وہاں سے جا چلا گیا۔ اللہ، اب نیند کہاں آنی ہے، مجھے اٹھ ہی جاتا ہوں۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے اٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ فریش ہو کر اپنے نیلے رنگ کا 3 پیس سوٹ پہنے بالوں کو نفاست سے جیل سے سیٹ کیے سارم شاہ نیچے آیا۔ سارم شاہ سرخ سفید رنگت، ہری آنکھیں، کھڑی مغرور، 6 فٹ 2 انچ نکلتا قد، مضبوط کرستہ جسم، وہ بہت خوبصورت تھا۔ وہ کسی سلطنت کا شہزادہ لگتا تھا۔ وہ آیا تو ناشتے کی میز پر سب موجود تھے جس میں اس کے 3 چھوٹے بھائی، والدہ اور والد تھے۔ سارم شاہ کے باپ حسن شاہ کے 4 بیٹے تھے۔ ان کی شادی اپنی چچا زاد تارا بیگم سے ہوئی تھی۔ ان کا سب سے بڑا بیٹا سارم شاہ تھا، اس سے چھوٹا معاذ شاہ جو سارم شاہ کی طرح بہت خوبصورت تھا۔ اس کی لائٹ براؤن آنکھیں تھیں، سرخ سفید رنگت تھی۔ معاذ شاہ کے بعد سعد شاہ جس کا دوسرا نام سیلف اوبسیسڈ بھی تھا، اس کی براؤن آنکھیں سرخ سفید رنگت تھی۔
وہ اپنے دونوں بھائیوں کی طرح بہت خوبصورت تھا۔ سعد شاہ کے بعد آتا ہے ان کا سب سے چھوٹا بھائی اذلان شاہ۔ سرخ سفید رنگت ہیزل براؤن آنکھیں تھی۔ اس کا دوسرا نام ڈرامہ کنگ بھی تھا۔ وہ سعد شاہ سے زیادہ سیلف اوبسیس تھا۔ ان مصروف کا کہنا ہے کہ یہ گھر میں سب سے چھوٹے ہیں تو یہ مت سمجھنا کہ میں بہت لاڈلا ہوں، بلکہ بچپن میں یہ سب سے زیادہ جوتے مجھے ہی پڑے ہیں۔ ان 6 لوگوں کی ایک ہیپی فیملی تھی۔ سالم شاہ اپنے باپ کا فیشن ڈیزائننگ کا بزنس سنبھالتا تھا، جو کہ شہر کی سب سے مشہور کمپنی تھی۔ معاذ شاہ پیشے کا ڈاکٹر تھا، سعد شاہ پیشے کا انجینئر تھا اور اذلان شاہ فیشن ڈیزائننگ کے آخری سال میں پڑھتا تھا۔ سالم شاہ اپنی مخصوص کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ اوئے ہوئے بگ بی، آج تو بڑے تیار شیار ہو کر کہیں کسی لڑکی کے ساتھ ڈیٹ مارنے کا ارادہ تو نہیں؟ دیکھو اگر ہے تو ہمیں بھی بتا دو، ہم بھی اپنے ہونے والی بھابھی سے مل لیں گے۔ سالم شاہ ابھی بیٹھا ہی تھا کہ اذلان اسے تیار ہوا دیکھ کر بولا، اور وہاں موجود تمام نفوسوں نے اپنی ہنسی دبائی۔ ویسے تو سالم شاہ بہت غصے والا تھا، مگر اپنے تینوں بھائیوں اور ماں باپ کے لیے نرم مزاج تھا۔ نہیں، میں تجھے ایسا لگتا ہوں؟ ویسے بھی آج تک کوئی لڑکی بنی ہی نہیں ہے جس سے سالم شاہ عشق کر لے، اور میرے پاس اتنا فضول وقت نہیں ہے جو میں لڑکیوں کے ساتھ ڈیٹیں مارتا پھروں۔ سالم شاہ نے مغرور انداز میں کہا، مطلب کہ ہمارا آپ کی شادی سب سے آگے ناچنے کا خواب ہی رہ جائے گا۔ اذلان کی جگہ سعد شاہ مایوسی سے بولا، ہاں کچھ ایسا ہی سمجھ لو۔ سالم نے بھی اس کی مایوسی دور نہیں کی۔ یہ تم دونوں کیا صبح صبح سالم کی شادی لے کر بیٹھ گئے ہو؟ جب وقت آئے گا تب ہو جائے گی۔ معاذ ان دونوں کی شادی کی باتوں سے زچ آ کر بولا، اچھا جی تو پھر آپ کی شادی لے کر بیٹھ جائیں کیا؟ اذلان بھی کہاں چپ رہنے والا تھا، وہ بھی معاذ شاہ کے ایسا کہنے پر بولا، اچھا بھائی تم تینوں کو موقع چاہیے لڑنے کا، چپ چاپ ناشتہ کرو۔ تارا بیگم جو کب سے ان چاروں کی باتیں سن رہی تھی، ان کو اب نحس دیکھ کر بولی، ہائے اس گھر میں سارے مجھے چپ کروا دیتے ہیں۔ میں تو کہہ رہا ہوں ان تینوں کی جلدی شادی ہو تاکہ میری بھی باری آئے۔ اذلان کے ڈرامے شروع ہو گئے تھے۔ بیٹا جی پہلے اپنی پڑھائی تو مکمل کر لو پھر کرنا شادی۔ حسن صاحب اذلان کا ڈرامہ دیکھ کر بولے، اچھا موم ڈیڈ آج میری ایک ضروری میٹنگ ہے تو میں آفس چلتا ہوں۔ اوکے موم ڈیڈ، اللہ حافظ۔ وہ یہ کہہ کر اپنی ماں کے ماتھے پر بوسہ دیکھ کر آفس جانے کے لیے باہر جا کر گاڑی میں بیٹھ گیا اور ڈرائیور کو گاڑی چلانے کی تلقین کی۔ ماما بابا میں جا رہی ہوں، آج میرا انٹرویو ہے۔ مرحا انٹرویو کے لیے تیار ہو کر نیچے آئی۔ آج اس نے سفید رنگ کی شارٹ فراک سفید ہی پاجامے کے ساتھ ہم رنگ سفید دوپٹہ گلے میں گھما کر لیا ہوا تھا۔ اپنے بالوں کو ہاف کیچ کیے، کسی بھی میک اپ سے پاک چہرہ لیے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ سفید رنگ میں وہ بالکل حور پری لگ رہی تھی۔ بیٹا ناشتہ تو کر لو۔ ستارہ بیگم نے مرحا کو تیار دیکھنے کے بعد دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری اور ناشتہ کرنے کے لیے کہا، نہیں ماما مجھے لیٹ ہو رہا ہے تو میں جا رہی ہوں۔ مرحا نے ناشتے سے انکار کیا۔ بیٹا خالی پیٹ انٹرویو دینے جاؤ گی؟ حسین صاحب بھی پریشانی سے بولے، نہیں بابا مجھے بھوک نہیں ہے۔ یہ کہہ کر مرحا اپنے ماں باپ سے گلے ملی اور باہر جا کر اپنی گاڑی میں بیٹھ گئی جو اس نے خود ڈرائیو کرنی تھی، اور گاڑی کو کمپنی کی لوکیشن پر موڑ لیا۔ کچھ دیر بعد مرحا نے اپنی گاڑی ایک لمبی عمارت کے سامنے روکی۔ وہ ایک خوبصورت عمارت تھی۔ گاڑی سے اتر کر مرحا نے اپنا پرس ٹھیک کیا اور اپنے کاغذات والی فائل اپنے سینے سے لگا کر اپنی گاڑی کو اچھے سے لاک کرتی اندر کی جانب بڑھی۔ ابھی اس نے عمارت میں داخل ہونے کے لیے دروازہ کھولا ہی تھا کہ وہ کسی سے بری طرح ٹکرا کے اس کے سامنے پوری دنیا 1 منٹ کے لیے گھوم گئی، اور جو فائل اس نے سینے سے لگائی ہوئی تھی وہ نیچے زمین پر گر گئی۔ مرحا نے جلدی سے اپنے آپ کو سنبھالا اور اپنی فائل زمین سے اٹھائی۔ سالم شاہ جو ابھی ابھی اپنے سیکرٹری کے ساتھ فون پر کسی سے بات کرتے ہوئے اندر داخل ہو رہا تھا، کسی سے بری طرح ٹکرایا، اور جب سالم شاہ نے آنکھ اٹھا کر اپنے سے ٹکرانے والی لڑکی کو دیکھا جو اب زمین سے جھک کر اپنی فائل اٹھا رہی تھی، جس نے سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، جس کو وہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس لڑکی کے کپڑوں کا رنگ زیادہ سفید ہے یا اس کا۔
مرحا نے فائل اٹھا کر اپنے سامنے کھڑے سالم شاہ کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ سالم شاہ نے اپنی ہری آنکھوں سے ان دو نیلی آنکھوں میں دیکھا اور مرحا نے اپنی نیلی آنکھوں سے ہری آنکھوں میں دیکھا اور دونوں کی آنکھیں ملنے پر وقت تھم گیا۔ سالم شاہ مرحا کی نیلی جھیل جیسی آنکھوں میں کھو گیا، مگر جلد ہی خود کو کمپوز کرنے کے بعد مرحا سے مخاطب ہوا۔ محترمہ، آپ اندھی ہیں کیا؟ مرحا جو کب سے سالم کو دیکھ رہی تھی اس کے اس سوال پر گڑبڑا گئی۔ نہیں محترم، اللہ کا شکر ہے میری آنکھیں بالکل ٹھیک ہیں، البتہ میرے پاس آپ کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ مرحا نے جلدی سے خود کو کمپوز کیا اور قدرے پرسکونی سے یہ الفاظ سن کر سالم شاہ کا دل جلایا۔ وہ جس کو کب سے نیلی موٹی موٹی بڑی بڑی آنکھوں والی مرحا اچھی لگ رہی تھی، اس کے اس قدر پرسکون انداز میں اپنی بے عزتی کرنے پر سالم کا سفید رنگ سرخ ہو گیا اور اس کے ماتھے پر ان گنت بل نمودار ہوئے، اور اس نے مرحا کا اوپر سے نیچے تک جائزہ لیا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی جو مشکل سے اس کے تک کندھے تک آ رہی تھی، وہ سالم شاہ کو اندھا کہہ رہی تھی، یعنی سالم شاہ کی بے عزتی کر رہی تھی۔ وہ محترمہ، میں آپ کا لحاظ کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ میری انسلٹ کریں۔ سالم اپنے غصے پر قابو پانے کے بعد بولا، محترم، تو کس نے کہا ہے میرا لحاظ کرنے کو؟ اور ویسے بھی یہ بات شروع آپ نے ہی کی تھی، میں نے تو بس جوابی کارروائی کی ہے، مرحا نے کہا۔ اچھا تو محترمہ، آپ کی زبان بہت چلتی ہے، میں نے ایسا ویسا کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ سالم اس کی پٹر پٹر زبان چلتی دیکھ کر بولا، محترم، زبان کے ساتھ ساتھ ہاتھ بھی بہت چلتے ہیں میرے۔ مرحا نے ناک سے مکھی اڑائی۔ اچھا جی، سالم نے آئی برو اٹھا کر کہا۔ ہاں جی، مرحا بولی۔ آپ یہاں کرنے کیا آئی ہیں، بتانا پسند کریں گی؟ سالم نے ایک آخری سوال کیا۔ میں آپ کو بتانا ضروری نہیں سمجھتی، مرحا یہ کہتے ہی اندر بڑھ گئی اور سالم شاہ اس کی پشت کو گھورتے رہ گیا۔ سر چلے اندر، سیکرٹری سالم کو دیکھتے ہوئے بولا جو اس جگہ کو گھور رہا تھا جہاں سے ابھی مرحا گئی تھی۔ ہاں چلو، یہ کہہ کر سالم بھی اپنے آفس کی جانب بڑھ گیا۔ مرحا ریسیپشن پر پہنچ کر ریسیپشن گرل سے مخاطب ہوئی، انٹرویوز کہاں ہو رہے ہیں؟ میم سر ابھی آئے ہیں، تو جب انٹرویوز شروع ہوں گے تو آپ کو اطلاع دے دی جائے گی، ریسیپشن گرل پروفیشنل انداز میں کہہ کر اپنے کام میں مصروف ہو گئی، اور مرحا اپنے منہ کے گندے گندے زاویے بنا کر سامنے ایک ساتھ لگی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گئی۔ ابھی اسے انتظار کرتے ہوئے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ ریسیپشن گرل اس کے پاس آئی اور اسے مخاطب ہوئی، میم سر آپ کو اندر بلا رہے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ لڑکی دوبارہ واپس اپنی جگہ پر جا کر کھڑی ہو گئی اور مرحا اپنے پرس کندھے پر ٹھیک کر کے اپنی فائل سینے سے لگائے باس کے آفس کی جانب چل دی۔ مرحا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی اور ایک نظر آفس کا جائزہ لیا۔ آفس کا کمرہ بہت خوبصورت تھا۔ آفس کے کمرے کا گلاس ڈور تھا جو صرف اندر بیٹھے شخص کو باہر دیکھنے کی اجازت دیتا تھا، نہیں تو باہر سے اندر کا منظر نظر نہیں آتا تھا۔ سالم جو اپنی کرسی دوسری جانب کیے کسی سے فون پر بات کر رہا تھا، کسی کے آفس میں داخل ہونے پر اپنی کرسی موڑی اور فون بند کیا، مگر جب اندر داخل ہونے والے نفس کو دیکھا تو حیران رہ گیا۔ یہی حال مرحا حسین افندی کا بھی رہا، وہ بھی سالم شاہ کو باس والی جگہ پر بیٹھا دیکھ کر حیران رہ گئی اور اس کے منہ سے یہ الفاظ ادا ہوئے، اب یہاں کیا کر رہے ہیں؟ محترمہ آپ بتائیں، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ او سوری، میں بھول گیا، آپ مجھے بتانا ضروری نہیں سمجھتی۔ سالم نے مرحا کے سوال کرنے پر الٹا اس سے سوال کر ڈالا اور لہجہ قدرے تنزیہ تھا۔ دیکھیے، آپ کا نام جو بھی ہے مجھے نہیں پتا تھا کہ میں اس کمپنی کا باس ہوں اور یہ کمپنی میری ہے۔ مرحا ابھی بول ہی رہی تھی کہ سالم نے اس کی بات بیچ میں کاٹ دی، اور میرا نام جو بھی نہیں ہے، میرا نام سالم شاہ ہے۔ اپنا نام لیتے وقت اس کے لہجے میں غرور ہی غرور تھا۔ جی واقعی سر، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ بس ہوں گے اور یہ کمپنی بھی آپ کی ہوگی۔ دیٹ واز مائی مسٹیک اینڈ آئی ایم سوری فار دیٹ۔ مرحا نے سالم سے معافی مانگ لی۔ او تو میں اس کے کندھے سے سر کب ہو گیا؟ اور تنزیہ سالم شاہ نے مرحا افندی کو دیا۔ سو ہیو اے سیٹ۔ خیر، اب آپ انٹرویو دینے آ ہی گئی ہیں۔ سالم نے ایسے کہا جیسے مرحا پر احسان کیا ہو۔ مرحا ضبط سے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی اور سالم کے ہاتھ اپنی فائل تھمائی۔ سالم نے مرحا کے ہاتھ سے فائل لے کر کھولی تو حیران رہ گیا کہ وہ پاکستان کی فیمس فیشن ڈیزائننگ یونیورسٹی کی ٹاپر تھی۔
اب وہ اس کی فائل میں موجود کاغذات پلٹا رہا تھا۔ ایک نظر وہ فائل پر دیکھتا اور ایک نظر میرا کو، جو اسے ایسے کرتے نہ سمجھی سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے میرا کے بنائے ہوئے ڈیزائنر بھی دیکھے جو کہ قابل تعریف تھے۔ کیا ہوا سالم سر؟ میرا جو اسے نہ سمجھی سے دیکھ رہی تھی آخر سوال پوچھ ہی بیٹھی۔ سالم نے اس کے منہ سے اپنا نام سننے کے بعد اس کی فائل کے اوپر سے ہی اپنی ہری کان جیسی آنکھیں اٹھا کر دیکھا اور کہا، کیا کہا ہے ابھی آپ نے محترمہ؟ میں نے کہا ہے کہ کیا ہوا سر؟ میرا نے بھی سالم کے دیکھنے پر نہ سمجھی سے کہہ دیا، نہیں سر سے پہلے کیا کہا تھا؟ سالم نے بے چینی سے پوچھا۔ سالم سر، میرا نے یاد آنے پر کہہ دیا، اور سالم کو ویسے تو اپنا نام بہت پسند تھا، مگر میرا کی میٹھی آواز میں اپنا نام سننے کے بعد اپنا نام دنیا کا سب سے خوبصورت لگنے لگا۔ ویسے میں آپ کو اس جاب پر کیوں رکھوں؟ آپ میں ایسا کیا ہے محترمہ؟ سالم نے میرا کی فائل دیکھنے کے بعد سوال کیا۔ دیکھیے سالم شاہ، سر جسے آپ کا نام جو بھی نہیں ہے، ویسے ہی میرا نام محترمہ نہیں ہے، میرا نام میرا حسین افندی ہے۔ میرا کو بار بار اپنے لیے محترمہ سننا اچھا نہیں لگ رہا تھا، اس لیے اس نے سالم انتہائی مغرور انداز میں اپنا نام لینے کو کہا، اور جہاں تک بات ہے مجھے جاب پر رکھنے کی، اور مجھ میں ایسا کیا ہے کہ آپ مجھے جاب پر رکھیں تو فائدہ آپ کی کمپنی کو ہی ہوگا؟ مثلاً سالم جو میرا کو بولتے ہوئے غور سے سن رہا تھا، اس کے ایک دم چپ ہونے پر بولا۔ میرا سانس لینے کے لیے چپ ہوئی تھی کیونکہ وہ یہ ساری باتیں ایک ہی سانس میں بولی تھی۔ آپ کی کمپنی کو ایک اچھی ڈیزائنر ملے گی، اور آئی ایم شیور کہ آپ کو مجھ جیسی فیشن ڈیزائنر کہیں نہیں ملے گی، میرا نے انتہائی کانفیڈنس اور پروفیشنل انداز میں کہا۔ ویسے مجھے لگتا ہے کہ آپ میں کانفیڈنس کی کمی تو بالکل بھی نہیں ہوگی۔ سالم اس کا کانفیڈنس دیکھ کے بولا، ابھی بھی آپ کو لگتا ہے مجھ میں کانفیڈنس کی کمی ہوگی؟ میرا نے آئیبرو اٹھا کر سالم سے سوال کیا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، سالم نے نفی میں سر ہلایا۔ ویسے آپ کی خوبیاں کیا ہیں؟ سالم نے میرا سے سوال کیا۔ پتہ نہیں کیوں سالم کو میرا سے باتیں کرنا اچھا لگ رہا تھا، اس لیے ایک اور سوال پوچھا۔ وہ سالم شاہ جو ہمیشہ لڑکیوں سے دور رہتا تھا، آج میرا حسین افندی سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہا تھا۔ میری خوبیاں؟ ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ سالم نے پھر سے میرا کی بات کاٹی۔ آپ کے ہاتھ بہت چلتے ہیں، زبان بہت زیادہ ہی چلتی ہے، اور کانفیڈنس کی تو بات ہی الگ ہے۔ آئی ایم رائٹ؟ جی جی، یہ تو میری سب سے بڑی خوبیاں ہیں۔ میرا نے خوش دلی سے اپنی خوبیاں قبول کی۔ مجھے آپ کی ایک اور خوبی بھی پتہ چلی ہے ابھی ابھی۔ سالم نے میرا کی انتہائی بے شرمی سے اپنی خوبیاں قبول کرنے پر کہا۔ وہ کیا؟ میرا نے پوچھا۔ کہ آپ بھی بے شرم بھی ہیں، سالم نے اس کے پوچھنے پر جواب دیا۔ اور کچھ؟ میرا نے کہا۔ نہیں، ابھی اتنا ہی بہت ہے۔ خیر، اگر آپ اتنا کہہ ہی رہی ہیں کہ آپ کو فیشن ڈیزائنر رکھنے سے کمپنی کو فائدہ ہوگا تو یہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں، اور ہاں، جاتے جاتے ریسیپشن سے اپنا جوائننگ لیٹر لے لیجئے گا، سالم نے پروفیشنل انداز میں کہا تو میرا اپنی کرسی سے اٹھی اور سالم سے مخاطب ہوئی۔ تھینک یو سر، اور ہاں، مجھے سیلری کا کوئی ایشو نہیں ہوگا کیونکہ یہ جاب میری ضرورت نہیں، میرا شوق ہے۔ میرا نے فائل ٹیبل سے اٹھائی اور اپنے مغرور انداز میں کہہ کر چلی گئی۔ وہ میرا حسین افندی جو اپنے ماں باپ کے سامنے دنیا کی معصوم ترین لڑکی تھی، وہ دنیا والوں کے لیے انتہائی مغرور اور بدتمیز تھی۔ سالم نے میرا کے جانے کے بعد اپنے سیکرٹری کو فون کیا، آج کی جتنی بھی میٹنگز ہیں کینسل کروا دو۔ مگر سر، سیکرٹری نے پریشانی سے کہا۔ اگر مگر کچھ نہیں، جتنا کہا ہے اتنا کرو۔ اوکے سر، سیکرٹری نے جلدی سے کہا۔ سالم کو غصہ نہ جائے کیونکہ اس مغرور شہزادے کو نہ سننا پسند نہیں تھا۔ سالم نے فون بینڈ کیا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ بھی آفس روم سے باہر نکل گیا۔ میرا جوائننگ لیٹر لینے کے بعد بہت خوش تھی۔ وہ ابھی پارکنگ ایریا کی طرف بڑھ ہی رہی تھی، وہ پارکنگ میں موجود اپنی گاڑی کے پاس آئی، اس کا لاک کھولا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ سالم بھی اس کے پیچھے پیچھے آیا تھا، وہ بھی انجانے میں اپنی گاڑی کے پاس جا کر ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھ گیا۔ میرا نے اپنی گاڑی پارکنگ ایریا سے باہر نکال کر اپنے دوست لاڈیب کے فلیٹ کی طرف موڑ لی۔ سالم کی لینڈ کروزر بھی میرا کی گاڑی کے پیچھے پیچھے تھی۔ اللہ سالم شاہ، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ بھلا میں خود کیوں ڈرائیو کر رہا ہوں؟ سالم کو خود ڈرائیونگ کرتے کرتے دکچا لگا اور وہ خود سے ہی مخاطب ہوا۔
اب ایک لڑکی کے لیے جس کی زبان حد سے زیادہ چلتی ہے، اس کے لیے سالم شاہ کو خود ڈرائیونگ کرنی پڑ رہی ہے۔ واہ رے واہ، وہ مسلسل خود کو کوس رہا تھا۔ مرحا کی گاڑی ایک بلڈنگ کے سامنے رکی اور جب اس کی گاڑی رکی تو سالم نے بھی اپنی لینڈ کروزر مرحا کی گاڑی کے قریب دور کھڑی کی تاکہ مرحا اسے دیکھ نہ لے۔ اگر اس وقت سالم شاہ کو کوئی یا اس کے تینوں بھائی دیکھ لیتے تو بے ہوش ہو جاتے، مگر صد شکر یہاں کوئی نہیں تھا۔ مرحا گاڑی سے اتر کر اندر کی جانب بڑھی اور جب تک مرحا اندر نہیں چلی گئی سالم کی آنکھیں اسی کو تکتی رہیں۔ جب مرحا چلی گئی تو سالم نے گاڑی کی آفس کی جگہ گھر کی جانب موڑ لی۔ مرحا بلڈنگ کے اندر داخل ہوئی، لفٹ کی جانب بڑھی اور لفٹ کے اندر داخل ہوئی۔ لفٹ کے اندر آ کر اس نے لڑیب کے فلور کا نمبر دبایا اور لفٹ اوپر کی جانب بڑھی۔ لفٹ لڑیب والے فلور پر پہنچ گئی اور مرحا لفٹ سے باہر نکل کر لڑیب کے فلیٹ کی جانب بڑھی اور بیل بجائی۔ لڑیب جو کچن میں اپنے لیے کافی بنا رہی تھی، بیل بجنے پر دروازے کی جانب بڑھی اور دروازہ کھولا تو سامنے مرحا کو پایا۔ مرحا تم؟ لڑیب خوشی سے بولی کیونکہ مرحا پورے ہفتے بعد آئی تھی۔ کیا میں نہیں آ سکتی؟ مرحا نے سوال کیا۔ کیوں نہیں آ سکتی ہو؟ لڑیب نے خوش دلی سے کہا۔ اچھا، سارے سوال دروازے پر پوچھنے ہیں، اندر آنے کو نہیں کہو گی؟ مرحا نے کہا۔ کیوں نہیں، تمہارا ہی گھر ہے، اندر آؤ۔ لڑیب کے کہنے پر مرحا اندر داخل ہوئی اور لاؤنج میں پڑے صوفوں میں سے ایک پر بیٹھ گئی۔ کیا کر رہی تھی؟ مرحا نے بیٹھ کر لڑیب سے سوال کیا۔ میں کافی بنا رہی تھی، تم پیو گی؟ لڑیب نے اسے کافی پینے کا پوچھا۔ نہیں یار، میں نہ تجھے لینے آئی تھی۔ مرحا نے کافی پینے سے انکار کیا اور کہا۔ نہ تو تیرا کون سا کوئی بھائی ہے جو تم مجھے لینے آئی ہے؟ لڑیب آنکھیں چھوٹی کر کے کہا۔ لڑیب کبھی سیدھا جواب دے دیا کر، ہر بات مذاق کرنا ضروری ہے؟ مرحا اس کی بات سے زچ آ کر بولی۔ تم نے سوال ہی ایسا کیا تھا کہ میں تمہیں لینے آئی ہوں۔ لڑیب نے نک سے مکھی اڑائی۔ وہ مرحا جس کی باتوں سے سامنے والا زچ ہو جاتا تھا، وہ مرحا لڑیب کی باتوں سے تنگ آ جاتی تھی۔ میرے ساتھ ریسٹورنٹ چلو، مرحا بولی۔ میں تمہاری محبوبہ ہوں جو تمہارے ساتھ ریسٹورنٹ چلوں؟ لڑیب، مرحا نے غصے سے کہا۔ کیا لڑیب؟ لڑیب بولی۔ کبھی تو باز آ جایا کرو، ہر وقت ڈرامے کرتی رہتی ہو، مرحا بولی۔ میں نہ مر بھی جاؤں گی تو تیرے خواب میں آ کر ڈرایا میں کیا کروں گی، لڑیب نے کہا۔ ہائے، مجھے لگا تھا کہ تو جب مر جائے گی تو تیری بریانی کھا کے تیرے سے پیچھا چھوٹ جائے گی، پر مشتمل میری اتنی اچھی قسمت کہاں، مرحا مایوسی سے بولی۔ مجھے لگا تھا کہ تو دوسری دوستوں کی طرح کہے گی، اللہ نہ کرے تجھ کچھ ہو۔ لڑیب، مگر ہماری قسمت کہاں؟ لڑیب نے اپنے پاس پڑا کشن اٹھا کر مرحا کی جانب پھینکتے ہوئے بولی۔ ہاں، تیری قسمت خراب ہے تیری طرح، مرحا بھی کشن کیچ کر کے بولی۔ اچھا نا، چل جا، ریسٹورنٹ چلیں، مجھے بھوک لگی ہے، میں نے صبح ناشتہ بھی نہیں کیا، مرحا معصوم سی شکل بنا کر بولی۔ اوئے، تو کم از کم میرے سامنے تو معصوم نہ بنا کر، اور تمہیں صبح ناشتہ کیوں نہیں کیا؟ لڑیب نے اس کی معصوم شکل دیکھ کر بولی اور ناشتہ نہ کرنے کی وجہ پوچھی۔ یار، وہ صبح مجھے دیر ہو رہی تھی، مرحا نے کہا۔ کیوں، تو نے کہاں جانا تھا؟ تیری کوئی ٹرین چھوٹ رہی تھی کیا؟ لڑیب بولی۔ ہاں، انٹرویو کی ٹرین چھوٹ رہی تھی، مرحا بھی سیدھا جواب کہاں دیتی تھی۔ اس نے بھی جس انداز میں لڑیب سے پوچھا اسی انداز میں مرحا نے جواب دیا۔ کیوں، تجھے جاب کی کیا ضرورت ہے؟ تو کون سا غریب ہے؟ جاب کی تو ہم جیسے غریبوں کو ضرورت ہے، لڑیب حیرانگی سے اس کے انٹرویو کی بات پر بولی۔ ہاں، اتنی تو غریب؟ یار، مجھے فیشن ڈیزائنر بننا ہے، مرحا بولی۔ تو اپنی بوتیک کھول لے، لڑیب نے مشورہ دیا۔ یار، بوتیک کھولنے کے لیے بھی ایکسپیرینس کی ضرورت ہوتی ہے جو مجھے جاب کرنے سے مل جائے گا۔ اچھا، لڑیب سمجھ آنے پر بولی۔ کمپنی کون سی ہے؟ لڑیب نے سوال کیا۔ یار، تو ریسٹورنٹ تو چل، باقی باتیں وہاں جا کر کریں گے، مرحا نے کہا۔ چل چلے، لڑیب یہ کہہ کر اپنے روم میں گئی، اپنا پرس لائی۔ ہاں چل لڑیب، مرحا اپنی جگہ سے اٹھی اور یہ دونوں فلیٹ سے باہر نکلی۔ لڑیب نے فلیٹ کو لاک لگایا، یہ دونوں لفٹ سے نیچے آئیں اور مرحا اپنی گاڑی کی جانب بڑھی۔ اور لڑیب اپنی گاڑی کی جانب بڑھ ہی رہی تھی کہ مرحا بولی۔ او بھائی، کہاں؟ مرحا بولی۔ ریسٹورنٹ نہیں جانا؟ لڑیب نے ناسمجھی سے کہا۔ او بی بی، میری گاڑی میں چلو، مرحا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اپنی گاڑی کی جانب لائی۔
ہائے مرحا، تم مجھے کڈنیپ کرو گی؟ لڑیب نے ڈرامائی انداز میں کہا۔ لڑیب، کبھی تو اپنے ڈرامے سے باز آ جایا کرو۔ مرحا یہ کہہ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی اور لڑیب بھی دوسری جانب کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ مرحا نے اپنی گاڑی ریسٹورنٹ کی جانب کر لی۔ سارم شاہ کی گاڑی شاہ ہاؤس کے پورچ میں داخل ہوئی۔ گیٹ پر کھڑے گارڈ بھی سارم شاہ کو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا دیکھ کر بے ہوش ہونے کے در پر تھے کہ ان کا مالک جو ڈرائیور کے بغیر گھر سے نہیں نکلتا، آج خود ڈرائیو کر کے آفس سے گھر آیا ہے۔ یہ بات ان کے لیے ہضم کرنے والی بات نہیں تھی۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ سے اتر کر اپنی مغرور چال چلتے اندر داخل ہوا۔ تارا بیگم جو لاؤنج میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہی تھی، سارم کے آنے پر حیران ہوئی۔ السلام علیکم، سارم نے تارا بیگم کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، تارا بیگم نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ بیٹا، آج اتنی جلدی آ گئے، اور تمہارا ڈرائیور کہاں ہے؟ تارا بیگم نے سارم سے پوچھا۔ وہ موم، میں خود ڈرائیو کر کے آیا ہوں۔ سارم اپنی ماں کے تمام سوالوں کا جواب ایسا دیا کہ تارا بیگم حیران رہ گئیں۔ بیٹا، تم خود آئے ہو؟ تارا بیگم نے حیرانگی سے پوچھا۔ موم، کیا میں نہیں آ سکتا؟ سارم نے کہا۔ وہ تو موم، میں فریش ہونے جا رہا ہوں۔ ابھی تارا بیگم بول ہی رہی تھی کہ سارم اتنا کہہ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا اور پیچھے تارا بیگم کو حیران چھوڑ گیا۔ مرحا اور لڑیب ریسٹورنٹ پہنچی۔ مرحا نے اپنی طرف کا دروازہ کھولا اور اتر گئی۔ لڑیب تو کوئی ڈراموں یا فلموں کی ہیروئن تو ہے نہیں جس کے لیے میں دروازہ کھولوں۔ شافت سے خود اتر اور جلدی کر، مجھے بھوک لگی ہے۔ مرحا گاڑی سے اترنے کے بعد لڑیب کو نہ اترتا دیکھ کر بولی۔ پھر تو کہتی ہے لڑیب، کبھی تو باز آ جایا کرو، سوال تیرے خود کے الٹے ہوتے ہیں۔ بندہ پوچھے، میں ڈراموں اور فلموں کی ہیروئن سے زیادہ پیاری ہوں، اور ویسے بھی میرے لیے کوئی تیرے جیسا دروازہ کھولنے کے لیے تھوڑی آئے گا۔ میرے لیے تو لڑیب گاڑی سے اتر کر بولی اور مرحا نے اس کی بات بیچ میں کاٹ دی۔ لڑیب، کبھی کسی کے لیے کوئی شہزادہ نہیں آتا، اور نہ تم کبھی یہ سوچنا کہ تمہارے یا میرے لیے کبھی کوئی شہزادہ آئے گا۔ مرحا نے حقیقت بیان کی تھی۔ یہ کہانیاں غلط ہی تو بتائی جاتی ہیں، لڑکیوں کے ایک دن تمہارے لیے شہزادہ آئے گا اور تمہیں لے جائے گا، یہ سب جھوٹ ہے۔ اصل زندگی میں کوئی شہزادہ نہیں آتا۔ اچھا پتا ہے مجھے، لڑیب بولی، کیونکہ اسے پتا تھا مرحا جتنی مزاحیہ سہی، مگر وہ کبھی حقیقت سے منہ نہیں موڑے گی۔ وہ دونوں اندر بڑھی۔ ابھی وہ دونوں اندر بڑھ ہی رہی تھی کہ لڑیب نے ریسٹورنٹ دروازہ کھولنے کے لیے دروازے پر ہاتھ رکھا۔ ابھی اس نے ہاتھ رکھا ہی تھا کہ کسی اور نے اس کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ معاذ شاہ، جو اپنے باہر کے ملک سے آئے دوست سے ملنے اسی ریسٹورنٹ میں آیا تھا، اس نے ریسٹورنٹ کا دروازہ کھولنے کے لیے دروازے پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ کسی اور کا ہاتھ محسوس کر کے اپنی لائٹ براؤن آنکھیں اٹھا کر لڑیب کو دیکھا، اور لڑیب نے معاذ کو، اور مرحا نے کبھی معاذ کو دیکھا تو کبھی لڑیب کو۔ مسٹر، آپ کو نظر نہیں آتا کہ پہلے میں نے دروازہ کھولنے کے لیے دروازے پر ہاتھ رکھا تھا؟ جی، مجھے واقعی نظر نہیں آیا تھا، معاذ نے کہا۔ تمہیں اتنی حسین و جمیل لڑکی نظر نہیں آئی؟ کہاں ہے حسین و جمیل لڑکی؟ معاذ نے اپنی نظر ادھر ادھر دراتے ہوئے کہا۔ تمہارے سامنے کھڑی ہے، لڑیب بولی، اور لڑیب کے بولنے پر معاذ نے اس کا جائزہ لیا۔ سرخ سفید رنگت، کالی رات جیسی آنکھیں، تیکھے نقوش اور دبلی پتلی لڑیب واقعی پیاری تھی۔ آپ اور پیاری کس نے کہا ہے؟ معاذ اس کا جائزہ لینے کے بعد بولا، اور لڑیب کی اپنی بے عزتی پر سفید رنگ سرخ ہو گیا۔ کیا کہا تم نے؟ پھر سے کہنا، لڑیب نے اپنی آستین چڑھاتے ہوئے کہا۔ لڑیب چلو، مرحا نے اس کی بازو سے پکڑتے ہوئے کہا۔ معاذ نے ایک نظر مرحا کو دیکھا اور اسے لگا کہ اس نے اسے پہلے بھی دیکھا ہے۔ مرحا رکو، اسے تو میں بتاتی ہوں، مجھ پر یونیورسٹی کے لڑکے مرتے تھے، اور یہ ہے کہ، لڑیب غصے سے بولی۔ وہ لڑکے نہ پھر اندھے ہوں گے جو آپ پر مرتے ہوں گے۔ معاذ بھی کہاں چپ رہتا تھا۔ ہر کوئی تمہاری طرح تھوڑی ہوتا ہے، اندھا ہوں، لڑیب بولی۔ لڑیب بس کرو، چلو، مرحا یہ کہہ کر لڑیب کو بازو سے پکڑ کر اندر لے گئی، اور معاذ بھی اپنا سر جھٹک کر اندر چلا گیا۔ لڑیب بہت غصے میں تھی اور مرحا اسے کول ڈاؤن کر رہی تھی۔ لڑیب بس کر دے، غصہ ختم کر اب اپنا۔ مرحا نے لڑیب کے لیے کرسی گھسیٹتے ہوئے کہا اور اسے کرسی پر بٹھایا اور خود بھی سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ مرحا، میں کیسے اپنا غصہ ختم کروں؟ ابھی وہ جو سامنے بیٹھا ہے نا، زہر لگ رہا ہے مجھے، لڑیب معاذ کو دیکھتے ہوئے بولی، جو ان کے ٹیبل کے سامنے والے ٹیبل پر بیٹھا اپنے دوست کا انتظار کر رہا تھا۔
लड़ैब, अगर अब तुम बाज ना आई तो मैं ना तुम्हें की भी बात नहीं करूँगी। मिरहा ने लड़ैब को धमकी दी और आई ये धमकी काम भी आ गई। अच्छा ना नहीं करती गुस्सा तो अब मुझे नाराज़ होने की धमकी तो ना दे। तेरे अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? मिरहा लड़ैब की धमकी देने पर जल्दी से बोली कि मिरहा वाकई नाराज़ ना हो जाए। अच्छा अच्छा, ड्रामे ना कर, नहीं होती नाराज़। मिरहा लड़ैब का ड्रामा देख कर बोली। अब कुछ आर्डर नहीं करना क्या? लड़ैब मिरहा से बोली। करती हूँ वेटर। मिरहा ने वेटर को आवाज़ दी और वेटर उनकी जानिब उनका आर्डर लेने आया। जी मैम, आप क्या लेना पसंद करेंगी? वेटर ने मिरहा और लड़ैब के टेबल पर आकर बोला। लार्ज पिज़्ज़ा और 2 जिंगर बर्गर, कोल्ड ड्रिंक। लड़ैब ने आर्डर दिया और वेटर उनका आर्डर लेकर आर्डर बढ़वाने चला गया। लड़ैब, तो इतना कुछ खा लेगी? मिरहा हैरानगी से लड़ैब से बोली। हाँ ना, जब आएगा तो खा लूँगी। लड़ैब ने बड़े मज़े से जवाब दिया। अब लड़ैब का गुस्सा जाग की तरह बैठ गया था। और अब बता, कौन सी कंपनी में जॉब लगी है तेरी? लड़ैब ने मिरहा से सवाल किया। शाह डिज़ाइनर में, मिरहा ने जवाब दिया और इतनी देर में उनका आर्डर भी आ गया। क्या वाकई? लड़ैब खुशी से बोली। हाँ यार, मिरहा भी खुशी से बोली। वैसे वहाँ का बॉस तो सालम शाह है ना? लड़ैब बोली, क्योंकि सालम शाह को कौन नहीं जानता था। आखिर सबसे मशहूर फैशन डिज़ाइनिंग कंपनी का मालिक जो था वो। हाँ, मिरहा ने पिज़्ज़े का एक पीस अपनी प्लेट में रखते हुए कहा। तू उसे मिली? लड़ैब दिलचस्प अंदाज में बोली। हाँ मिली थी। और तुझे पता है मेरी उसके साथ बहुत बुरी टक्कर हुई थी। 1 मिनट के लिए लगा कि मेरे आगे पूरी दुनिया गुम गई है। मिरहा बोली। क्या वाकई? मतलब फुल ड्रामा के सीन होगा? अब तुझे उसे देखते ही मोहब्बत तो नहीं हो गई? लड़ैब पिज़्ज़ा खाते खाते मज़े से बोली। क्योंकि सालम शाह हर लड़की का क्रश था, लड़कियां मरती थी उस पर। नहीं, मेरी ज़िंदगी में इश्क मशूक़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। मिरहा लड़ैब के सवाल पर बोली। क्यों? लड़ैब बोली। क्योंकि मुझे इश्क है। मिरहा ने आधा फिक्रा अदा किया। मिरहा, अभी तो कह रही है तेरी ज़िंदगी में इश्क मशूक़ी की कोई गुंजाइश नहीं है, और फिर तू कह रही है तुझे इश्क है। ये क्या सिस्टम है? लड़ैब पहले उसके इश्क वाली बात पर इनकार, फिर मुझे इश्क है वाली बात पर हैरानगी से बोली। लड़ैब, मुझे अपने पेशेंस से इश्क है, अनजाना इश्क। और ज़रूरी नहीं हमेशा किसी बिनते आदम से ही इश्क किया जाए। और मैं इस दुनिया में इश्क करने नहीं आई किसी से भी। बस मुझे अपने पेशेंस से इश्क है, अनजाना इश्क। मिरहा संजीदगी से बोली और लड़ैब खामोश हो गई। फिर भी ये हवाएं तो मुझे इश्क की लगती हैं, तुम कुछ भी कहो। लड़ैब मुस्कुराकर तंजिया लहजे में बोली। यार, तुम भी क्या कुछ सोच लेती हो? अरे अरे, बचपन से इश्क ना ख़त्म ज़रूर हो जाता है, हाय। मगर इंसानों का इश्क तो महबूब की याद में उसके गुजर जाने के बाद तो ताजमहल तक बनवा देता है। लड़ैब थोड़ी शरारती अंदाज में बोली। अरे अरे, तुम कहाँ तक पहुँच गई? वापस आ जाओ। मिरहा लड़ैब की इस खींचातानी के अंदाज पर कोल्ड ड्रिंक पीते हुए बोली। यानी कि मैं भी तुम्हारा हादसा अनजाना इश्क समझूं? मिरहा लड़ैब की बात पर सोचते हुए बोली। अरे, तुम मेरे पर कहाँ से आ गई? लड़ैब सवालिया अंदाज में बोली। हाय जनाब वाला, तुम्हारी तो रोज़ की मुलाकात है, हमारा तो हादसा है। लड़ैब मिरहा की बात पर उसे छेड़ते हुए बोली। वेटर। मिरहा ने वेटर को आवाज़ लगाई ताकि बिल पे कर सके। वेटर मिरहा की आवाज़ लगाने पर उनकी टेबल की जानिब आया। बिल दे दें। मिरहा ने उसे बिल मांगा। मैम, आपका बिल तो पे हो गया। वेटर बोला। किसने पे किया है? मिरहा हैरानगी से बोली। वो जो आपके पीछे साहब बैठे हैं। वेटर मास की तरफ इशारा करते हुए बोला। लड़ैब, जो ये सब खामोशी से सुन रही थी, वेटर के इशारा करने पर उसने मिरहा के पीछे बैठे लड़के को देखा और उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, क्योंकि वो कोई और नहीं माज शाह था। तुम हमारी पुप्पी के लड़के हो? लड़ैब मास के सामने जाकर उसे मुखातिब हुई। नहीं, तुम होते कौन हो हमारा बिल देने वाले? हो कौन? न जान न पहचान, मैं तेरा मेहमान। लड़ैब ऊंची आवाज़ में बोली और पूरा रेस्टोरेंट उन दोनों की जानिब मतवजा हो गया। मिरहा लड़ैब के पास आई। लड़ैब, चलो यहाँ से। मिरहा लड़ैब का बाजू पकड़ते हुए बोली। नहीं मिरहा, तुम छोड़ो मुझे। ये होता कौन है? लड़ैब मिरहा से अपना बाजू छुड़वाते हुए बोली। मोहतरमा, आज मेरी सालगिरह है। मेरा दोस्त तो आया नहीं तो सोचा आप लोगों को ट्रीट दे दो। माज शाह अपनी जगह से उठते हुए बोला। नहीं है, क्यों सबको दो? सब मेरी जानिब मतवज्जा हों।
ان صاحب کا آج برتھ ڈے ہے اور آپ لوگ اپنا بل مت پے کیجیے گا کیونکہ ان صاحب کو لوگوں کے بل بھرنا بہت پسند ہے۔ لڑیب ماس کے کہنے پر اونچی آواز میں سب کو اپنی جانب متوجہ کر کے بولی، اوکے، آپ ایسا ہی چاہتی ہیں تو ایسا ہی ہوگا۔ سب سنیے، آج میری سالگرہ ہے تو آپ سب لوگوں کے بلز میں پے کروں گا۔ ماز شاہ نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی اور لڑیب کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ جس نے سوچا تھا کہہ کر اب ماز شاہ پھنسے گا، مگر اس کے اتنی جلدی بات ماننے پر لڑیب کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ تم چلو لڑیب یہاں سے، اور یہ لے اپنے پیسے۔ میرا نے پہلے لڑیب شاہ کو پھر ماز شاہ کو اپنے پرس سے پیسے نکال کر دیے اور لڑیب کو باہر لے گئی، اور ماز شاہ پہلے ان پیسوں کو پھر دیکھا اور پھر ویٹر سے مخاطب ہوا، یہ سب کا بل اس کارڈ سے پے کر دو۔ ماز شاہ نے اپنا کارڈ ویٹر کو دیا اور ویٹر نے وہاں پر بیٹھے تمام لوگوں کا بل ماز شاہ کے کارڈ سے پے کر دیا اور کارڈ لا کر ماز کو دیا۔ ماز اپنا کارڈ لے کر ریسٹورنٹ سے چلا گیا۔ جاری ہے۔